کل نفس ذائقۃ الموت، یہ ہم اکثر بیانوں میں تقاریروں میں سنتے آتے ہیں۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ پہلی آیت جو میں نے پڑھی اس کا سمپل سا اگر ہم مفہوم کہیں تو یہ ہے کہ ہر ذی نفس کو، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور یہ ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ کوئی بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا، چاہے وہ مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، یا کسی بھی مذہب سے تعلق نہیں رکھتا ہو، حتیٰ کہ موذی جانور، چرند پرند، سب کوئی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ انہیں موت آئے گی، موت برحق ہے۔ تبھی ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی جانور یا موذی، کسی کو بھی ہم لے لیں، وہ اپنے سے جس سے ان کو خطرہ ہوتا ہے اس کو دیکھ کر کے وہ اس سے بھاگتی ہے۔ مرغیاں یا ان کے چوزے جن سے ان کو خطرہ ہوتا ہے ان کو دیکھ کے بھاگتی ہے۔ ہر ایک شے کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یہ تو ہم سنتے آتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ موت کب، کہاں، کیسے، کس وقت آئے گی ہم میں سے کسی کو نہیں پتہ ہے۔ موت تو آئے گی، یہ تو ہم سب کو پتہ ہے، لیکن کب، کہاں، کیسے، کس وقت آئے گی یہ ہمیں نہیں پتہ ہے۔ تو ہمیں موت سے پہلے موت کی تیاری کرنی ہے۔ کامیاب شخص وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ کامیاب وہی شخص ہے، قرآن کریم نے انہی شخص کو، انہی لوگوں کو کامیاب بتایا، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو جہنم سے بچا لیے گئے، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اور جنت میں داخل کر دیے گئے، وہی لوگ کامیاب ہیں۔ کیونکہ جو ہمیشہ کی کامیابی ہے اصل میں ہم اسی کو کامیابی کہتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم کامیاب ہوں گے کیسے؟ کامیاب تو سارے لوگ ہونا چاہتے ہیں۔ کامیابی کا جو دار و مدار ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل دین پر رکھی ہے۔ 100% دین جس بھی انسان کے اندر، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، پڑھا لکھا ہو یا جاہل، ماسٹر، ڈاکٹر، انجینئر، کلکٹر، پروفیسر ہو یا حافظ، عالم، قاری، مفتی، محدث، مبلغ ہو، شرط یہ ہے کہ اس کی زندگی میں 100% دین آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نورانی پاکیزہ طریقہ زندگی میں آئے، اسلام سے محبت دل میں ہو، اور اسلام کی محبت دل میں ہونے کے ساتھ اس کے عمل سے اسلام جھلک رہا ہو، وہ شخص دنیا میں بھی کامیاب ہے، اور جو ہمیشہ ہمیش کی جو زندگی ہوگی جہاں سے کبھی بھی واپس نہیں آنا ہے۔ ہم نے ہزاروں لوگوں کے جنازوں کو دیکھا، سینکڑوں کو اپنے ہاتھوں سے دفنایا، کتنوں کو ہم نے کندھوں پہ اٹھا کر کے ان کو قبرستان تک پہنچایا، اپنے ہاتھوں سے قبر تک رکھا، لیکن تاریخ انسان میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے آج تک کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ قبر سے کوئی واپس آ گیا ہو۔ ایک مرتبہ کوئی بھی بندہ یا بندی دنیا سے گزر جائے تو واپس آنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ یہ دنیا کی مختصر سے زندگی ہے، ہم اس کو اس طرح سے گزار کے جائیں کہ ہمارے انتقال کے بعد لوگ اگر ہمیں یاد کریں تو ہمارے اچھے اعمال اور اچھے افعال سے یاد کریں، یوں نہ ہو کہ ہم دنیا میں ایک بوجھ بن کے رہیں اور جب ہم دنیا سے جائیں تو کسی کا مال لوٹ کر، کسی کو پریشان کر کے، حلال حرام کی تمیز کیے بغیر کام کر کے جائیں، اور دنیا سے گزرنے کے بعد لوگ ہمیں طعن و تشنیع کا نشانہ بنائیں۔ اپنی زندگی کو اس طرح سے صاف ستھرا رکھیں کہ ہمارے بعد ہمارے آل اولادوں کو بھی شرمندہ نہ ہونا پڑے، اور آخرت کا جو مرحلہ ہمارے ساتھ پیش آئے وہاں ہمیں بھی شرمندہ نہ ہونا پڑے۔
اس میں سب سے پہلے جو ضروری ہے، کوئی بھی بندہ اگر مسلمان ہوتا ہے، اس نے کلمہ پڑھا ہے، ہمارے مفتی صاحب یہاں موجود ہے اور میں ان کی موجودگی میں یہ ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، مسلمان ہونے کے بعد اگر وہ عاقل اور بالغ ہے، یعنی کہ اس کو عقل ہے، وہ بالغ ہے، بے ہوش نہیں ہے، ہوش مند ہے، تو نماز سب سے پہلے فرض ہے۔ نماز کسی بھی مسلمان مرد پر کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے جب تک کہ وہ ہوش و حواس میں رہے۔ ہاں، عورتوں پہ حیض اور جنابت کا وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن اس کے علاوہ حالت جنگ میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ تو مسلمان صرف زبان سے کہنا یہ ایمان کی پوری حقیقت نہیں ہے، بلکہ ہمارے افعال سے، ہمارے کرنے سے، ہمارے چلنے سے، ہمارے بولنے سے، ہمارے رفتار و گفتار سے، ہمارے رہن سہن سے اسلام جھلکنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے ہم نمازوں کی پابندی کریں، جو کرتے ہیں الحمدللہ بہت اچھی بات ہے، اپنے گھر والوں کو نماز کی ترغیب دیں، اور جو نہیں کرتے ہیں وہ اس مجلس سے یہ عہد کر کے اٹھیں کہ ہم انشاءاللہ تعالی عشاء کی نماز سے نماز شروع کریں گے اور ہماری موت تک ایک بھی نماز جماعت سے نہیں چھوٹے گی انشاءاللہ، سب ارادہ کریں۔ چونکہ دنیا کسی نہ کسی طرح سے گزر جائے، ہر دن کسی نہ کسی کا جنازہ اٹھتا ہے، ہو سکتا ہے کہ میں بھی بول رہا ہوں، ایک لفظ کے بعد میں دوسرا لفظ بول بھی نہ پاؤں کہ میری موت واقع ہو جائے۔ زندگی موقع دیتی ہے، لیکن اگر ہم اس وقت کو غنیمت نہیں سمجھے اور بس دنیا کے مشاغل میں، دنیا کے کاموں میں، اپنے کاروبار میں، اولادوں کے پیچھے یا کسی بھی چیز میں اپنے وقت کو ضائع کر دیں، اصل میں اگر ہم آخرت کو نصب العین بنا کے نہیں چلیں گے اور آخرت کو سامنے میں رکھ کے نہیں چلیں گے تو یہ وقت کو ضائع کرنا ہی ہو۔ چاہے ہم دنیا کے لوگوں کے سامنے ہم بہت سکسیزفل بزنس مین رہے، بہت گریٹ موٹیویشنل اسپیکر رہے، کچھ بھی رہے دنیا کے لوگوں کے سامنے میں، یہ بس کچھ دیر کی چکا چوند ہے، کچھ دیر کے لیے ہے۔ جب آنکھیں بند ہوگی، جب حقیقت سامنے میں آئے گا تو پھر سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا، لیکن اس وقت کا سمجھنا کوئی سمجھداری نہیں ہے۔ اس وقت سمجھ میں تو آ جائے گا لیکن موقع دوبارہ نہیں ملے گا۔ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہے گا کہ مولا آپ ہمیں ایک موقع اور دے دیجئے، اکثر ہم سنتے آتے ہیں، اب کی بار اگر ہم جائیں گے تو ہم آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے، ہم نمازوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ یہ مفہوم بتا رہا ہوں، اپنے اپنے حساب سے لوگ کہیں گے، لیکن پھر کوئی موقع نہیں ملے گا۔ کیونکہ ہم نے شروع میں بھی ایک دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا، تمام روحوں نے، تمام انسانوں نے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ ہی کو رب مانیں گے اور آپ ہی کی عبادت کریں گے۔ یہ الگ سی بات ہے کہ ہم دنیا میں آ کر کے دنیا کے رنگ رنگینیوں کو دیکھ کر کے اور یہاں کی چکا چوند کو دیکھ کر کے اور چیزوں کو دیکھ کر کے ہم اس وعدے کو بھول گئے۔ قرآن کریم کا ایک ایک حرف سچا ہے، ہمیں اس بات پہ 100% یقین کرنا پڑے گا کہ ہم نے یہ وعدہ کیا تھا۔ اب اگر کسی کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ ہمیں تو یاد ہی نہیں ہے، تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم دنیا میں کیے ہیں، لوگوں کو پتہ ہے، ہمیں یاد نہیں ہے۔ ہم چھوٹے تھے، ہماری والدہ نے ہمیں دودھ پلایا تھا، ہمیں یہ بات بھی یاد نہیں ہے، لیکن ہم لوگوں کے کہنے پہ، والدہ کے کہنے پہ اس بات کو مانتے ہیں کہ ہماری والدہ نے ہمیں دودھ پلایا تھا۔ یا کوئی ہم سے بڑے بزرگ ہوں گے، وہ ہمیں کہیں گے کہ جب تم چھوٹے تھے ہم تم کو گودی میں لے کر کے گھوم رہے تھے۔ ہمیں یہ بات یاد نہیں ہے کہ بچپن میں کس نے ہمیں کھانا کھلایا تھا، کس نے ہمارا ہاتھ پکڑ کے گھوما تھا، کون ہمیں گودی میں لے کر کے گھوم رہے تھے، لیکن جو بڑے بزرگ ہیں ان کی بات صحیح ہوگی، ہم بس اس پہ یقین کر کے ان کی بات کو مان لیتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح سے ہمیں اس بات کو بھی ماننا پڑے گا، بلکہ اس سے بھی زیادہ یقین کے ساتھ اس بات کو ماننا پڑے گا کہ جو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہی ہے وہ بات 100% سچ ہے، کہ ہم سب نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ ہی کو رب مانیں گے، آپ ہی کی عبادت کریں گے، اور اس کے بعد اگر ہم یہاں پہ آ کر کے خلاف ورزی کریں تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ناراض ہو جائے تو پھر ہمیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، کوئی کام نہیں آئے گا، نہ اولاد،
نہ مال و دولت، نہ رشتہ دار، نہ ہی دوست و احباب۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ قیامت کے دن جو دوست ہیں نا، دوست جن کی وجہ سے ہم نمازوں کو ضائع کر دیتے ہیں، جن کی وجہ سے رات بھر، چاہے وہ دوست کسی بھی طرح کے ہو سکتے ہیں، چاہے وہ لڑکی کی شکل میں ہو، لڑکوں کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو، جن کی وجہ سے ہم آخرت کو برباد کر رہے ہیں، یہی دوست قیامت کے دن ہمارے دشمن بن جائیں گے اور ہمیں یہ کہیں گے، تانا دیں گے کہ تمہارے وجہ سے تم نے مجھے نماز پڑھنے سے روکا تھا، تم نے مجھے غلط کاموں کو کرنے کو کہا تھا۔ یہاں تک کہ لوگ تو شیطان کو بھی تانا دیں گے، لیکن شیطان اس وقت بیزار ہو جائے گا، وہ صاف کہہ دے گا کہ میں نے تمہیں مجبور نہیں کیا تھا، میں نے تمہیں کوئی مجبور نہیں کیا تھا گناہ کرنے کے لیے۔ شیطان کی اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ انسان کو گناہ کرنے کے لیے مجبور کر دے، بس وہ وسوسہ دل میں ڈالتا ہے۔ انسان اگر تھوڑی سی ہمت کر کے عزم کر لے گناہ کو چھوڑنے کا تو وہ چھوڑ سکتا ہے۔ خیر، بات بہت لمبی ہو جائے گی، کہنے کا خلاصہ بس یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے رخ کو بدلیں۔ ہماری پچھلی زندگی کیسے گزری، اس پہ ہم توبہ استغفار کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ندامت کے ساتھ معافی مانگیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت معاف کرنے والے ہیں، اور توبہ کرنے والا انسان ایسا ہے کہ جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو ہم اپنی پچھلی زندگیوں سے توبہ استغفار کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے، اور آئندہ کے لیے عزم کرے کہ ہم اپنی زندگی کو اس طرح سے گزاریں گے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو، گناہ نہ ہو، اللہ کے حکم کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت 100% ہو، تبھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ باقی جو دنیاوی حالات ہے، سیاسی حالات ہے، ملکی حالات ہے، اس سے ہر ایک شخص واقف ہے، کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کس طرح سے مسلمانوں کو چاروں طرف سے دبایا جا رہا ہے، کس طرح سے مسلمانوں کی پوری طرح سے مسلمانوں کو روئے زمین سے مٹانے کی پوری پلاننگ ہو چکی ہے۔ یہ سب کو پتہ ہے، کیونکہ ابھی انٹرنیٹ کا دور ہے، کوئی بھی ناواقف نہیں ہے، سارے لوگ نیوز پڑھتے ہیں، نیوز سنتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ ابھی ہمیں مسجدوں کو آباد کرنے کی ضرورت ہے، مسجدوں کو 5 وقت آباد کریں، بلکہ 100% 24 گھنٹے کے لیے آباد کر دیں۔ جو عورتیں ہیں وہ اول وقت میں گھروں میں پابندی کے ساتھ نماز پڑھیں۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، جس کی نماز صحیح ہوگی، درست ہوگی، نماز کے ارکان درست ہوں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے اس کے دوسرے اعمال بھی درست ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے اسے جہنم سے بچا کے جنت میں داخل کر دے گا۔ اگر کسی کی نماز ناقص ادھوری رہی، کبھی پڑھا کبھی نہیں پڑھا، وقت ملا تو پڑھ لیا، نہیں ملا تو نہیں پڑھا، کھیت میں رہ گئے چھوڑ دیے، کاروبار میں رہ گئے چھوڑ دیے، واپس آئے، عصر کی نماز گئی، مغرب سے شروع کیے، تو اس طرح کی نمازوں میں اللہ تعالیٰ کا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف فرما دے، ورنہ عذاب دے۔ اہتمام نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ رکھا ہے۔ ہم اپنی زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق گزاریں، اور صرف خود ہی نہیں بلکہ اپنے اہل و عیال کی بھی فکر کریں۔ جس طرح سے ہم دنیا کی ان کی فکر کرتے ہیں، ان کے لیے صحیح پڑھائی کا انتظام کرتے ہیں، ان کی دنیاوی ہر ضرورت کو پورا کرتے ہیں، آخرت کے لیے بھی اس سے کئی زیادہ ان کی فکر کریں کہ ہمارے بچوں کے اندر ایمان صحیح طور پہ ان کے دلوں میں بیٹھے، ایمان کی حقانیت، اس کی نورانیت، اللہ کی وحدانیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، صحابہ کرام کی عظمت، ائمہ مجتہدین، تابعین، تبع تابعین، تمام سے محبت اور عقیدت اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کی استطاعت، یہ ساری چیزیں ہمارے بچوں اور بچیوں کے اندر ہونی چاہیے۔ ان کو اسلام کے اوپر اٹھنے والے اشکالات کے جواب بھی ان کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ اگر کوئی غیر مسلم اگر سامنے کھڑا ہو کے کسی بھی بچہ یا بچی کو ایکسپوز کرے یا اس کے اسلام کو ایکسپوز کرے تو وہ دلائل کے ساتھ جواب دے سکے، اتنا علم اپنے بچوں کو سکھائیں۔ غیر مسلم اس پہ محنت کر رہے ہیں، وہ اسلام کی بھی اسٹڈی اپنے بچوں کو کروا رہے ہیں، وہ ہر طرح سے تیار کر رہے ہیں۔ ہمارے ایمانوں کو چھیننے کے لیے بلینس آف ڈالرز خرچ کیے جا رہے ہیں کہ مسلمانوں کے ایمانوں کو چھینا جائے۔
اگر کھل کے بات کروں تو بہت لمبی بات ہو جائے گی، بس میں اشارتاً یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم بالکل ہاتھوں میں آگ کے انگارے لے کر کے گھوم رہے ہیں۔ بہت ہی نازک دور سے ہم چل رہے ہیں، بہت ہی زیادہ نازک دور سے چل رہے ہیں۔ ابھی وہی شخص کامیاب ہے جو اپنے ایمان کو، اپنے اعمال کو بچاتے ہوئے چپکے سے گزر جائے دنیا سے، ورنہ بہت ہی پرفتن اور پرخطر ماحول ہے۔ ہر طرف ہمارے ایمان کو چھیننے کا پوری طرح سے منصوبہ بنایا ہوا ہے۔ ہم نمازوں کی پابندی کریں، ہمیشہ سچ بولیں، اسلام کا صحیح تعارف لوگوں کے سامنے پیش کریں، دھوکہ دھڑی نہ کریں، کسی کے سے جو وعدہ کرے اسے پورا کریں، اور اپنے مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلموں کے سامنے احتیاط کے ساتھ رہیں، ان کے سامنے ان کے مذہب کی کسی بھی طرح کی کوئی برائی نہ کریں، اخلاق کو بلند کریں، اپنے کردار کو بلند کریں۔ اسلام اخلاق اور اعلیٰ کردار سے پھیلا تھا، تلوار کے زور سے یا اس طرح سے نہیں پھیلا تھا۔ آج جو میڈیا میں پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا تھا، ہندوستان میں خصوصی طور پہ 700-800 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی تھی۔ اگر تلوار کے زور سے پھیلانا ہوتا تو پھر ایک بھی غیر مسلم نہیں بچتا، لیکن اسلام اپنے اعلیٰ کردار اور اپنے اعلیٰ اخلاق کے بدولت پھیلا ہے، آج بھی پھیل رہا ہے۔ یوروپ میں روزانہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، پڑھے لکھے لوگ، چرچ کے جو 40-45 سال سے پوپ رہے ہیں وہ لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ ایک فی الحال میں ہی ایک واقعہ مولانا کلیم صدیقی صاحب دامت برکاتہم اپنے بیان میں فرما رہے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر عطا فرمائے، ابھی وہ جیل میں بھی ہیں، ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جلد رہا فرما دے۔ ان کا بس جرم اتنا ہے کہ وہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے۔ 5 لاکھ سے زائد غیر مسلم ان کے ہاتھوں میں ایمان قبول کیے ہیں۔ تو وہ بتا رہے تھے کہ ایک کرسچن تھا اور وہ اسلام میں پی ایچ ڈی کر رہا تھا، ان کے مذہب میں ان کو یہ کام سونپا گیا تھا کہ وہ اسلام میں ریسرچ کر کے اس کے بعد اسلام کے خلاف کام کرنا شروع کرے، لیکن چونکہ اسلام سراپا ہدایت ہے، جب اس نے قرآن کریم کو پڑھا، تفسیر اس کی پڑھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا تو اسے رہا نہ گیا، اور پھر وہ اسلام کو قبول کر لیا۔ اور اس کے بعد حیرت کن بات ہم سنیں گے کہ اسے عرب کے 3 ممالک میں اسے کام کرنے کو دیا گیا تھا، مصر میں، شام میں اور غالباً جارڈن وغیرہ میں دیا گیا تھا کہ آپ کو ادھر جا کر کے عرب ممالک میں عیسائیت پھیلانی ہے۔ لیکن جب اسلام کو اس نے قبول کر لیا تو وہ پھر انہی جگہوں پہ جا کر کے اسلام کی تبلیغ اس نے شروع کی عیسائیوں میں، اور مولانا کلیم صدیقی صاحب یہ بات بتا رہے تھے کہ اس نے 45 لاکھ عیسائیوں کو مسلمان اپنے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھوایا۔ یہ ایک تنہ فرد اگر نکل جائے، اسلام کو سمجھ جائے تو ایسا کر سکتا ہے۔ تو ہم تو بائی برتھ مسلمان ہیں، پیدائشی مسلمان ہیں، ہمارے پاس ہر طرح کی چیزیں موجود ہیں، قرآن کریم ہمارے سامنے میں ہے، ضرورت ہے کہ ہم اس کو پڑھیں، صرف پڑھیں نہیں، اس کے ترجمے کو بھی پڑھیں اور اس کے تفسیر کو بھی پڑھنے کی کوشش کریں، سمجھنے کی کوشش کریں کہ قرآن کریم ہم سے چاہ کیا رہا ہے، قرآن کریم ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے۔ تمام طرح کے علوم قرآن کریم کے اندر ہے، اس کو پڑھ کے بڑے بڑے سائنٹسٹ ریسرچ کر کے دنیا میں ترقی پا گئے، اور ہم نے قرآن کریم کو پس پشت ڈال دیا۔ ہمیں قرآن کریم کی تب یاد آتی ہے جب کسی کا انتقال ہوتا ہے، اس سے پہلے ہم قرآن کریم کو الماریوں پہ اور ایسے رکھ دیتے ہیں کہ برسوں مہینوں مہینے تک قرآن کریم کو دیکھنے کی نوبت نہیں آتی ہے۔ حال یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اسے دیکھتے ہیں تو اس کے غلاف کے اوپر گرد و غبار پڑے رہتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کے گھر کی حالت ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت سے اپنے گھروں کو زندہ رکھے، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنائیں۔ روزانہ قرآن کریم کی تلاوت ہو، سارے گھروں پہ ہو۔ جس گھر میں قرآن کریم کی تلاوت ہوگی وہاں پہ شیطان نہیں آئے گا۔ سورہ واقعہ کی اگر روزانہ تلاوت کریں گے تو اس گھر میں فقر و فاقہ نہیں ہوگا۔ فقر و فاقہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف کھانے پینے کی کمی ہو جائے، زندگی میں ٹینشن، ڈپریشن میں رہنا، اسٹریس میں رہنا، یہ سارا فقر کے اندر آتا ہے، یہ ساری چیزیں دور ہو جائیں گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ میں نے جو باتیں کہی ان باتوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق دے، پھر ہم تمام لوگوں کو صحیح باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔